سامعین گرامی، دین اسلام نے فساد کے، قتل و غارت کے، دہشت گردی کے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے، مسدود کر دیا ہے کہ اسلام نہ قتل و غارت کی اجازت دیتا ہے، نہ فتنہ اور فساد پھیلانے کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی ڈاکہ اور ہرابہ، اور اسلام نے ان تمام راستوں کو اور راہوں کو بند کر دیا ہے۔ اور صرف ان راستوں کو بند ہی نہیں کیا بلکہ ان راستوں پر چلنے والوں کے لیے کڑی سے کڑی سزا بھی مقرر کی ہے کہ جو قتل کرنے سے باز نہیں آتا اس کے لیے بھی سزا مقرر کی ہے، جو ڈاکہ ڈالنے سے باز نہیں آتا اس کے لیے بھی سزا مقرر کی ہے، جو فتنہ اور فساد پھیلاتا ہے اس کے لیے بھی سزا مقرر کی ہے، اور جو ملک کی امن کو تباہ کرتا ہے، جو اسلامی معاشرے کے اندر بگاڑ کا سبب بنتا ہے، جو فساد اور فتنہ گھر بنتا ہے، اس کے لیے بھی اسلام نے کچھ سزائیں مقرر کی ہیں۔ اور سزائیں مقرر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی بھی اس راستے پر چلنے کی ہمت اور کوشش نہ کرے۔ کسی بھی جرم پر سزا مقرر کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس جرم کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ جب سزا سامنے ہوگی تو مجرم اس جرم کا ارتکاب کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ اسلام نے بھی فتنہ اور فساد پھیلانے والوں کے لیے سزائیں مقرر کر دی ہیں، قتل و غارت کرنے والوں کے لیے سزائیں مقرر کر دی ہیں، تاکہ کوئی بھی بندہ یہ کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ اس جرم کی سزا کیا ہے۔ اور معاشرے کے اندر اگر امن اور سلامتی چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر اگر اصلاح کا پہلو غالب کرنا چاہتے ہیں، اگر پیار اور محبت کی فضا کو قائم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر انہی اصولوں اور ضابطوں اور قوانین کو فالو کرنا پڑے گا جو اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات کے اندر نازل فرمائے ہیں کہ ان اصولوں کو پڑھو، ان پہ عمل پیرا ہو جاؤ، تمہارا معاشرہ امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا، تمہارا ملک امن اور سلامتی کا گھر بن جائے گا۔ لیکن جب ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق معاشرے کو بنانے کی اور تعمیر کرنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر جاہلانہ رویے بھی سامنے آئے، ظالمانہ رویے بھی سامنے آئے، اور فسادانہ رویے بھی سامنے آئے۔ کسی نے پکڑ کے کسی کو قتل کر دیا، کسی نے پکڑ کے کسی پر ظلم کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں۔ اسلام نے جو ہمیں اصول اور قوانین دیے ہیں، ان اصولوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم دین سے بہت دور جا چکے ہیں۔ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ رب العزت نے جو اصول بیان کیے، سب سے پہلا اصول مختصر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لوگو یاد رکھو، ایمان والو، تم نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے کبھی نہیں بڑھنے کی کوشش کرنی۔ جب تک پیچھے چلتے رہو گے کامیاب ہوتے جاؤ گے، جب دور ہٹو گے، جب پیچھے ہٹو گے، اور جب آگے بڑھو گے، جب اعتدال کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، یا آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے یا راستہ چھوڑنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور کیا فرمایا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
کہ نبی کا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب یہ ہے کہ آپ کی موجودگی میں آپ کی آواز سے کسی دوسرے کی آواز بلند نہ ہو، آہستہ آواز سے بات کرو۔ اب پیغمبر موجود نہیں ہے تو پھر آپ کی جب بات سنائی جا رہی ہو تو پھر اس کے مقابلے میں آواز بلند نہ کی جائے۔ اور کیا فرمایا؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے، پیغام لے کے آئے اور وہ فاسق ہو تو اس کی خبر کی تصدیق کر لیا کرو، پوچھ لیا کرو، جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خبر لانے والا آپ کو جھوٹی خبر دے اور آپ اس کی خبر جھوٹی خبر کے دھوکے میں آ کر کسی قوم پر حملہ کر بیٹھیں اور پھر بعد میں آپ کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے کہ آپ نے جس پہ اعتماد کیا تھا، جس کی بات سن کر آپ نے ایکشن لیا تھا، وہ بندہ ہی جھوٹا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس ندامت سے بچانے کے لیے ہمیں یہ اصول دے دیا، جب کوئی خبر لے کے آئے تو تصدیق کرو، پوچھو، جانچ پڑتال کرو، قدم اٹھانے سے پہلے، کسی پر حملہ کرنے سے پہلے، کسی کے خلاف ایکشن لینے سے پہلے سوچ لو کہ جس بندے نے آپ کو خبر پہنچائی ہے، جس نے آپ کو انفارم کیا ہے، کیا وہ بندہ سچا ہے؟ کیا اس کے اندر سچائی موجود ہے؟ اگر تو وہ فاسق ہے تو اس کی خبر کی تصدیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے۔ آج ہمارے ہاں یہی غلطی ہوتی ہے، بتانے والے نے بتال دیا، وہ چغل خور تھا، وہ غیبت کرنے والا تھا، وہ کسی کو لڑائی اور جھگڑا اور فساد میں مبتلا کرنے والا تھا، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے دو لوگوں کے درمیان ایسی باتوں کو پھیلا دیتا ہے کہ بندہ اس پہ اعتماد کر کے اپنے مسلمان بھائی کے خلاف اپنے دل میں بغض اور حسد کی آگ کو جلانا شروع کر دیتا ہے۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس نے بات تو سنی، کسی فاسق کی سنی، لیکن تصدیق نہ کی۔ کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین، اور کیا فرمایا؟ فرمایا فاصلحوا بینہما، دو لوگ، دو جماعتیں، دو گروہ، دو خاندان، دو رشتہ دار اگر آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے، قطع کلامی ہو جاتی ہے، ان کی آپس میں صلح کروا دو۔ اب صلح نہیں کرواؤ گے تو معاشرے کے اندر مزید فساد پیدا ہوگا، صلح نہیں کرواؤ گے تو یہ لڑائی بڑھتے بڑھتے، یہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے خاندانوں کے خاندانوں سے، نسلوں سے چلتے چلتے تمہارے آباء و اجداد سے لے کر تمہارے بچوں تک یہ لڑائی اور جھگڑے چلتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے عین وقت پر جب جھگڑا ہوا تھا، جب لڑائی ہوئی تھی، تم نے اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق صلح نہیں کی۔ جب آپ نے اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق صلح نہیں کی تو پھر معاشرے کے اندر تو فساد آئے گا۔ اور کیا فرمایا؟ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ فرمایا کوئی بھی کسی کو مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق کرنے والے سے افضل ہو، وہ مذاق کرنے والے سے بہتر ہو، اور مذاق اڑانے سے، تمسخر اڑانے سے، ٹھٹھا کرنے سے، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے دلوں میں حسد اور بغض کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان چیزوں سے بھی منع کر دیا کہ مذاق نہیں اڑانا، کسی مسلمان کا مذاق نہیں اڑانا، ٹھٹھا نہیں کرنا۔ اور کیا فرمایا؟ ولا تلمزوا انفسکم، آپس میں ایک دوسرے پر تہمتیں نہ لگاؤ، لان تان نہ کرو، گالیاں نہ نکالو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، الٹے ناموں سے نہ پکارو، برے القاب سے نہ پکارو، ایسا نام کہ جس نام کو مسمع ناپسند کرتا ہے، بندہ اس سے کراہت محسوس کرتا ہے، ایسے نام سے نہ پکارو۔ اس نام سے پکارنے کی وجہ سے آپ کے دلوں میں بغض آئے گا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا
ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کرو۔ غیبت ایسے ہے کہ جیسے تم نے اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، فرمایا کثرت کے ساتھ گمان بھی نہ کیا کرو، سوچو بچار میں نہ پڑ جایا کرو فلاں آدمی نے یہ کام کیا تو کیوں کیا، فلاں بندہ فلاں وقت وہاں گیا تو کیوں گیا، اس نے ایسی بات کہی تو کیوں کہی۔ اپنے دل و دماغ کے اندر بدگمانیاں پیدا کرنا اور گمانات کو ڈھیر لگا لینا یہ ایک گناہ ہے۔ فرمایا ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض ایسے گمان بھی ہوتے ہیں جو گناہ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ آپ کسی کے بارے میں اگر ٹو لگا کر کثرت کے ساتھ سوچنا شروع کر دیں گے، گمان شروع کر دیں گے، تو آہستہ آہستہ آپ کے ذہن کے اندر بدگمانی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ اس کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر جو ہے نظر رکھیں گے، باریک سے باریک خطا پر آپ اس کا جائزہ لینا شروع کر دیں گے۔ آپ کے دماغ کے اندر شیطان بدگمانیاں پیدا کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، یہ گمان ہے جو گناہ کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور ولا تجسسوا، تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اپنے کام سے کام رکھو۔ تب دل میں بغض آتا ہے جب انسان دوسروں کی حرکتوں پہ نظر رکھتا ہے، جب انسان جاسوسیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ان چیزوں سے اللہ رب العزت نے معاشرے کے اندر امن اور پیار اور محبت کی فضا کو قائم کرنے کے لیے ان چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن جب ہم کسی کی باتوں کے پیچھے لگ کے، سنی سنائی باتوں پر اعتماد کر کے، تصدیق اور تحقیق کیے بغیر، سوچ و بچار اور گہرائی تک جانے سے پہلے ہم قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ بہت بڑا جاہلانہ رویہ ہے، یہ بہت بڑا فسادانہ رویہ ہے۔ آپ کے سامنے حال ہی میں سانحہ سیالکوٹ کے اندر سری لنکن جو مینیجر تھا، اسے کتنی بے دردی کے ساتھ پہلے فیکٹری کے اندر قتل کیا گیا، پھر اسے گھسیٹ کر روڈ پر لایا گیا، اور پھر روڈ پر لانے کے بعد آگ کے ساتھ جلا دیا گیا۔ اور یہ کام کرنے والے مسلمان تھے، اور صرف مسلمان نہیں تھے بلکہ عاشق رسول بھی تھے، اور عاشق رسول کے نعرے لگانے والے، عشق رسول کے نعرے لگانے والے، جنہوں نے نہ تصدیق کی، نہ تحقیق کی، نہ بات سنی، نہ اصول اور قانون کو دیکھا، عدلیہ کو چھوڑ کر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا، اپنی عدالت لگا کے فیصلے کرنا شروع کر دینا، یہ اسلام کا رویہ نہیں ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام اجتماعیت کا خیال رکھتا ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے کہ جس نے انسان تو کجا جانوروں کو بھی تحفظ دیا ہے، جس نے جانداروں کو بھی تحفظ دیا ہے، انسان تو کجا جس نے چھوٹی سی چھوٹی جاندار مخلوق کو بھی تحفظ دینے کا حکم دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں آپ نے رستے میں دیکھا ایک چونٹیوں کی بل تھی، اسے ہم نے جلا دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ نے کہا یہ کس نے جلائی ہے؟ کہنے لگے ہم نے جلائی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ بات یاد رکھو کہ آگ کا عذاب دینا، یہ رب النار، آگ کو پیدا کرنے والے رب کے علاوہ آگ کا عذاب دینا یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ آگ کے ساتھ جلا دینا، کسی کو آگ کے ساتھ جلانا اور پھر جلا کر یہ سزا اور عذاب دینا، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ جاندار چھوٹی سی چیونٹی کو صحابہ نے غلطی سے جلا دیا تو آپ نے یہ فرمان جاری کر دیا، انسان تو دور کی بات ہے، انسان کو جو اللہ نے مقام دیا ہے، جو اللہ نے فضیلت دی ہے، جو اللہ نے شرف دیا ہے، انسان بننا بھی بہت بڑا شرف ہے، پھر مسلمان بننا اس سے بڑا شرف ہے، پھر ایمان کا کامل ہونا اس سے بڑا شرف ہے۔ اللہ نے ہزاروں مخلوقات اور بے شمار
ان گنت لاتعداد مخلوقات کو پیدا کیا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمام مخلوقات میں سے اگر عزت اور شرف دیا ہے تو وہ انسان کو دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو اللہ نے بولنے کا بھی اختیار دیا ہے، سننے کا بھی اختیار دیا ہے، دیکھنے کی قوت دی ہے، اور انسان کو چلنے کی، پکڑنے کی، دوڑنے کی، انسان کو اللہ نے ہر طرح کی نعمت سے اور ہر طرح کی قدرت سے نوازا ہے۔ اللہ نے اختیارات دیے، اللہ نے خیر بھی رکھی، اللہ نے شر بھی رکھا، لیکن انسان کو اللہ نے جب اتنا شرف دیا ہے تو پھر انسان کے شرف کو برقرار رکھنا بھی انسانوں کا کام ہے۔ انسانیت جب چلی جائے، جب انسان کے دل سے انسانیت نکل جائے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں جو کر رہا ہوں کیا یہ انسانیت والا رویہ ہے کہ حیوانیت والا رویہ ہے۔ اور پھر اسلام کا مزاج کیا ہے؟ اسلام اگر کوئی جرم کرنے والا مجرم پکڑا جاتا ہے، اسے عدالت میں پیش کیا جائے، اسے سب کے سامنے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اس سے سوال اور جواب ہوں، اس کے خلاف اگر گواہ ہیں تو ان گواہان کو پیش کیا جائے، باقاعدہ قاضی اور جج کے فیصلے کے بعد کسی بھی سزا پر ایکشن لیا جائے۔ لیکن آج مسلمان اسلام کا نعرہ لگا کے اسلامی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس واقعے نے اسلام کی شکل کو، اسلام کی صورت میں کہاں کہاں بدنام کر کے رکھ دیا کہ اسلام اور مسلمان اور اہل اسلام کو انسانیت کی جان کی فکر اور پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر جب کفار اور کفار ملکوں میں رہنے والے لوگوں نے جب اس واقعے کو دیکھا اور یہ واقعہ جب چلا تو ان پر اسلام کے بارے میں کتنے برے اثرات پڑے ہوں گے۔ وہ لوگ تو پہلے ہی اسلام سے دور ہو چکے ہیں، اب دور ہونے کے بعد وہ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، وہ اسلام کی خامیاں اور اسلام کی کوتاہیوں کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس واقعے کے بعد مسلمانوں کے اس رویے نے ان پر کتنے برے اثرات ڈالے ہوں گے، لیکن آج مسلمان اپنے اسلامی تعلیم اور اسلامی نظام اور اسلامی قانون کو پڑھتا نہیں ہے، صرف جذباتیت سے کام لیتا ہے، صرف جنونیت سے کام لیتا ہے۔ یہ جنون اور یہ دیوانگی اس حد تک لے جاتی ہے کہ انسان کو انسانیت ہی بلا دیتی ہے۔ وائے ناکامی، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا کہ جس احساس نے ہمیں بتانا تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے وہ احساس اب باقی نہ رہا، جس احساس نے ہمیں انسانیت کا احساس یاد دلانا تھا اور جس احساس سے ہمیں نقصان اور نفع کا فرق پتہ چلنا تھا وہ احساس اب جاتا رہا۔ اور احساس جب نہ ہو تو پھر انسان انسانیت کے درجے میں نہیں رہتا۔ یہ احساس ہی ہے، یہ زندہ دلی ہے، یہ ضمیر ہی ہے جو انسان کو روکتا ہے، ٹوکتا ہے، سمجھاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ جذبات میں آ جانا، یہ جنون کا شکار ہو جانا، دیوانہ پن اختیار کر لینا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ گستاخی کا فتویٰ لگانا کوئی آسان کام نہیں، اور پھر گستاخی کا فتویٰ لگانے کے بعد اگر آپ نے دیکھا اسے گستاخی کرتے ہوئے فوراً قتل کرنا، یہ آپ کا کام نہیں، یہ حکومت کا کام ہے، یہ عدلیہ کا کام ہے، یہ ججوں کے فیصلے کے بعد کا مرحلہ ہے، یہ فیصلہ اور تحقیق اور تصدیق کے بعد کے مراحل ہیں، وگرنہ تو ہر کوئی اٹھے گا کسی کو، دشمن کو، اپنے کسی دشمن کو قتل کرنے کے بعد یہ اعلان کر دے گا جی میں نے تو اسے گستاخی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ کیسا قانون ہے؟ اپنے ہاتھ میں قانون لینے کے لیے، اپنے ذاتی مفاد اور بدلے کے لیے۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں، یہ تو سوشل میڈیا پہ اس قدر عام ہو گیا کہ کفار نے بھی اس کو دیکھ لیا۔ اس سے پہلے بہت سارے مسلمانوں کو بھی
اپنا بدلہ لینے کے لیے گستاخی کا فتویٰ لگا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی ضابطہ ہونا چاہیے، کوئی پکڑ ہونی چاہیے ایسے جرم کے خلاف جو فساد تک لے کے جاتا ہے، ایسے مجرم کے خلاف جو اپنا مفاد اور اپنی جو ہے وہ غرض کے لیے کسی مسلمان کے خون کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ مسلمان کی جان اور مسلمان کا خون اور کتنا اہم ہے۔ اللہ نے کل قیامت کے جب فیصلے کرنے ہیں، سب سے پہلے اول ما یقضی بین الناس فی الدماء، سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا معاملات میں وہ قتل و غارت اور خون کے معاملے ہوں گے کہ بتا تو نے کیوں قتل کیا تھا، بتا تو نے فلاں کو کیوں مارا تھا۔ اللہ نے انسان کو جو شرف دیا ہے، پھر اس انسان کی عزت اور احترام ہر حد تک جائز اور بلکہ واجب ہے، اور کوئی غیر مسلم بھی ہمارے ملک میں رہتا ہو، معاہد ہو، ذمی ہو، ہم نے اس کو امن دیا ہو، ہمارے پاس آ کے رہتا ہو، اس کی عزت پر بھی حملہ کرنا اور اسے قتل کرنا بھی اسلام کے اندر حرام ہے اور بڑی سخت وعید ہے۔ یہ سری لنکن غیر مسلم تھا، ٹھیک ہے غیر مسلم تھا، انسان تھا اور انسان تھا، اور انسان ہونے کے بعد اسے قتل کرنے کے لیے کوئی تصدیق اور کوئی تحقیق اور کوئی دلیل ہونی ضروری تھی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسے لوگوں کے بارے میں جو غیر مسلم کو اپنے مفاد کے لیے قتل کر دیتا ہے، کوئی بہانہ اور ہیلا تلاش کر کے اس کو خون کو بہا دیتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، فرمایا جو بندہ کسی غیر مسلم کو جس کے ساتھ معاہدہ ہو، جو ذمی ہو، جو آپ کے ساتھ رہتا ہو، جو آپ کو نقصان نہ پہنچاتا ہو، وہ آپ میں ہی رہتا ہے، آپ نے اگر اسے قتل کر دیا، فرمایا اسے قتل کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور وہ جنت کی خوشبو کہ لتوجد من مسیرت 40 عاما، وہ جنت کی خوشبو جو 40 سال کی مسافت سے محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلا جو کسی غیر مسلم ذمی کو قتل کرتا ہے وہ جنت سے 40 سال کی مسافت سے دور ہوگا، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ہاں، اپنی سزا پانے کے بعد اگر موحد تھا تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ جنت میں بھیجنے والا ہے، وگرنہ اگر فساد اور فتنے کا سبب تھا، اگر دہشت گردی کرنے کے لیے قتل کرتا ہے، فساد کرنے کے لیے قتل کرتا ہے تو اس کی سزا اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ڈرانے کے لیے، وحشت پیدا کرنے کے لیے، خوف پیدا کرنے کے لیے، اپنا رعب اور دبدبا پیدا کرنے کے لیے کسی مسلمان کو سر عام بازار کے اندر آگ کے ساتھ جلا دیا جائے یا کسی غیر مسلم کو آگ کے ساتھ جلا دیا جائے، اگر اس کا مقصد وحشت، خوف اور رعب اور دبدبا، لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کرنا ہو تو یہ حرابہ بن جاتا ہے، یہ فساد کا سبب بن جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جو بندہ حرابہ کرتا ہے، لوگوں کو ہراساں کرتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنا رعب اور دبدبا پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو قتل کرتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے سولی پر لٹکا دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے اس کے جرم کے مطابق۔ اگر ہلکا جرم ہے تو اس کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے، اگر اس سے بھی ہلکا جرم ہے تو اسے جلا وطن کر دیا جائے، اسے اپنے ملک سے دربدر کر دیا جائے۔ یہ سزا اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ لیکن جب مقصد آپ کا یہ ہو، ایک قتل کے اندر زیادہ لوگوں کا شریک ہونا کتنا بڑا جرم ہے، اور یہ کوئی بات نہیں آپ کہیں کہ ایک شریک ہے تو اسے تو بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ ہوں تو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایسا ہوا تھا، ایک بچے کو قتل کرنے میں 7 لوگ شریک تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 7 کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ کہا کہ لو اشترکوا اہل صنعاء لقتلتهم جميعا، اگر اس
قتل میں پورے کا پورا یمن کا شہر بھی شریک ہوتا تو میں سارے کے سارے شہر کو قتل کر دیتا، کیونکہ قتل کرنا فساد کا سبب ہے، اور فساد کرنے والے کے بارے میں اللہ کے بڑے سخت احکام ہیں، کیونکہ اسلامی معاشرہ فساد کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے آیا ہے، فساد پھیلانے کے لیے نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، حضرت علی کے زمانہ میں اس طرح کے قصاص کے فیصلے ہوئے۔ یہ سارے معاملات یہ کس لیے تھے؟ کہ معاشرے کو امن ملے، معاشرے کو تعلیم ملے، معاشرے سے جہالت دور ہو۔ لیکن آج اگر اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان جذبات پہ آ کے اپنے ہوش کو کھو دیتا ہے۔ جس توہین مذہب اور جس توہین رسالت کی آڑ میں تم قتل کر رہے ہو، اسی رسالت مآب پیغمبر کا فرمان ہے کہ آگ سے جلانا، آگ سے عذاب دینا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ تم ایک طرف تو توہین رسالت کا نام لے کر سزا دے رہے ہو اور دوسری طرف اسی رسول کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اس طرح قتل کرنا یہ اسلام کا رویہ نہیں۔ اور رہی بات گستاخی کی، تو گستاخ رسول کی سزا تو یہی ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا، لیکن قتل کیسے کرنا ہے؟ تصدیق اور تحقیق کے بعد۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی گھر کی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا قانون اور ضابطہ ہے، یہ بہت اہم معاملہ ہے، دین اسلام کی بنیاد ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر کوئی حملہ کرے، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہو سکتا، اور پھر اس جرم کی سزا وہ کیا ہے؟ وہ قتل ہے۔ لیکن کسی کے ہاتھ میں قانون دے دینا، اپنے گھر میں عدالت لگا کے فیصلے کرنا شروع کر دینا، یہ اسلام کا مزاج اور رویہ نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، انسان ہونے کے درجے میں دونوں برابر ہیں اور دونوں اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت مل گئی، آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا، اس کے بعد کائنات میں بسنے والا ہر انسان آپ کا امتی ہے۔ وہ الگ بات ہے جو اسلام قبول کر لیتا ہے، وہ امت اجابہ میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی ایسی امت جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور جو اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، جو اسلام کو قبول نہیں کرتا، وہ امت دعویٰ میں شامل ہوتا ہے، یعنی ایسی امت کہ جس کو ابھی دعوت دی جائے گی، جسے سمجھایا جائے گا، جسے منایا جائے گا، اور تحقیق کے بغیر، تصدیق کے بغیر قتل کر دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو بھیجا فلاں قبیلے پر ان کا حصار کرنے کے لیے، یہ وہاں پہنچے، انہوں نے حالت جنگ میں جب قبیلے والوں نے اسلام کا اقرار کیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے جملے سمجھ نہیں آئے۔ کیا کہا؟ انہوں نے کہا سبعنا سبعنا۔ ہوتا کیا تھا؟ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا نام صابی رکھا ہوا تھا۔ صابی کہتے ہیں بے دین کو، جس کا کوئی دین نہ ہو۔ یہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا نام رکھا ہوا تھا، اور عالم عرب کے اندر اس وقت مسلمانوں کو بے دین کہا جاتا تھا، اور کون کہتے تھے؟ کافر کہتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کر کے اپنے باپ دادوں کا دین چھوڑ دیا ہے، یہ بے دین ہو گئے ہیں۔ اور جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قبیلے والوں پہ حملہ کیا تو انہوں نے اسلمنا اسلمنا کی بجائے کہا سبعنا سبعنا، ہم بے دین ہو گئے، ہم بے دین ہو گئے۔ ان قبیلے والوں کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن حضرت خالد یہ سمجھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بے دین ہو گئے، ہم نے دین کو قبول نہیں کیا۔ وہ اسلمنا اسلمنا اسلام کے الفاظ بول نہ سکے، انہوں نے سبعنا سبعنا کہا۔ حضرت خالد بن ولید نے ان پر حملہ کیا، ان کے نوجوانوں کو قتل بھی کر دیا، اور پھر ان کے قیدی بھی بنائے، اور پھر چند دن بعد ان قیدیوں کو قتل کرنے کا بھی حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی انہی کے ساتھ موجود تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ہرگز اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا، اور میرے ساتھی بھی اپنے قیدیوں کو قتل نہیں کریں گے۔ یہ خبر، یہ قصہ اللہ کے رسول کے دربار میں آیا،
آپ کو پتہ چلا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، اے اللہ جو خالد بن ولید نے کیا ہے میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میرا اس عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کہ ان لوگوں نے اگر سبعنا کہہ دیا تھا، اگر وہ لوگ اسلام کا اقرار کر رہے تھے، جو چند لمحات ٹھہر کے تصدیق کر لی جاتی، تحقیق کر لی جاتی، قتل کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا جاتا، آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اللہ میں اس عمل سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اور صرف یہاں ہی نہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے بڑے ہی محبوب حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے، جو کہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے بیٹے کا نام تھا اسامہ، اور اللہ کے رسول ان کو حضرت حسن اور حسین کی طرح پیار کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی گود میں کھلایا کرتے تھے۔ جب نوجوان ہوئے، لشکر میں لڑنے کے لیے گئے، سامنے کافر آیا، تلوار سے وار کرنے لگے، اس نے کلمہ بلند کر دیا، حضرت اسامہ نے اس کا کلمہ سننے کے بعد بھی رکے نہیں، سوچا نہیں، تحقیق اور تصدیق کرنے سے پہلے اس پہ وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، معاملہ آپ تک پہنچا، آپ نے حضرت اسامہ سے پوچھا فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہا کہ کل قیامت کے دن اگر وہ کلمہ جو اس نے پڑھا تھا، اگر وہ کلمہ تیرے سامنے آ گیا تو اس کلمے کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ حضرت اسامہ کہنے لگے اللہ کے رسول، اس نے تو کلمہ اپنی جان بچانے کے لیے پڑھا تھا، اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں پڑھا تھا، اس کا مقصد اسلام قبول کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد تھا کہ میری تلوار کے وار سے بچ جائے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا افلا شققت عن قلبی، اے اسامہ تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا؟ کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا کہ وہ کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اور آپ نے یہ کلمات بار بار دہرائے کہ کل قیامت کے دن اگر کلمہ تیرے مقابلے میں آ گیا تو کیا کرے گا؟ تو تصدیق اور تحقیق کے بعد اللہ کے رسول کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، تصدیق اور تحقیق کے بغیر اس پر وار نہ کیا جائے۔ حالت جنگ تھی، جنگ ہو رہی تھی، جہاد ہو رہا تھا، اور شبہ تھا، یہ شبہ غالب بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا ہو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی ناراضگی کا اظہار کیا کہ تصدیق اور تحقیق کے بغیر قتل نہیں کرنا۔ اسلام میں قتل کتنی طرح کا قتل جائز؟ 4 طرح کا قتل جائز ہے۔ ایک تو وہ بندہ جو کسی کا قاتل ہے، اسے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور وہ بھی خود نہیں، گھر کی عدالت نہیں چلے گی، عدلیہ میں جائے گا کیس، فیصلہ عدالت میں ہوگا، قاضی اور ججز کے فیصلے کے بعد اس کے اوپر اس سزا کو نافذ کیا جائے گا۔ خود فیصلے کرنا اور خود سزائیں نافذ کرنا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ فسادانہ رویہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا، شادی شدہ زانی، اس کو بھی رجم کیا جائے گا۔ تیسرا، وہ بندہ جو اسلام چھوڑ کے، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے بغاوت کر جائے، مرتد ہو جائے۔ اور چوتھا، حربی کافر، جس کے ساتھ آپ جنگ اور جدال کر رہے ہیں، حالت جنگ میں آپ کے سامنے آتا ہے، اسے قتل کرنا۔ یہ 4 طرح کا قتل جائز ہے۔ لیکن اگر کافر ہے، آپ میں رہتا ہے، پرامن طریقے سے رہتا ہے، کبھی اس نے شرارت نہیں کی، کبھی اس نے آپ کے مذہب کی توہین نہیں کی، کبھی اس نے اسلام پر لعن طعن نہیں کیا، اور آپ کے پاس کوئی دلیل اور گواہ بھی نہیں ہے، اس پر حملہ کرنا، پھر جتنے منہ اتنی باتیں۔ اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر بڑی بڑی باتیں آئیں۔ بہرحال اس واقعے نے اسلام کی شکل و صورت کو کفار کے سامنے ایک دفعہ بگاڑ دیا، لیکن خوش آئند بات یہ ہے، خوشی کی بات یہ تھی کہ اس واقعے کے بعد تمام علماء کا متفقہ فیصلہ یہ آیا کہ یہ واقعہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف تھا، اور اس واقعے میں شرکت کرنے والوں کی پکڑ کی جائے، انہیں قرار واقعی سزا سنائی جائے، تاکہ آئندہ سے اس طرح اسلام کے نام پر اسلام کی توہین نہ کی جائے، اسلام کے نام پر اسلام کو بدنام نہ کیا جائے۔ اسلام کے نام پر مسلمان ہی اگر اسلام کو بدنام کرنا شروع کر دے تو یہ سراسر جہالت، سراسر جاہلانہ رویہ۔ پھر وہی بات کہ معاشرے کے اندر فساد آتا تب ہے ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ،
فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ تم نے نہ پوچھا، نہ تحقیق کی، نہ تصدیق کی، قدم اٹھا لیا، ایکشن لے لیا، بعد میں پھر ندامت اٹھانی پڑی، بعد میں پھر ندامت اٹھانی پڑی۔ تو اس معاشرے کو ہم نے سنوارنا ہے، ہم نے تعلیم کو عام کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، ہم نے اپنے معاشرے کے اندر امن اور سلامتی کو قائم کرنے کے لیے اپنی کوشش کرنی ہے۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رکھے برخے گلاب۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے کہ اس گلشن کا اگر تحفظ کرنا ہے، اگر ہم نے اسلام کی ایک اچھی تصویر کو پیش کرنا ہے، اگر ہم نے کفار کے سامنے اسلام کے اصلی چہرے کو دکھانا ہے، تو ہمیں تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ بننا پڑے گا۔ اپنے معاشرے کے اندر اصول و قوانین اور اسلامی معاشرے کے اندر رہن سہن کے طریقوں کو عام کرنا پڑے گا، تاکہ بچہ اسلام کے قوانین سے واقف ہو۔ جب بچے کو پتہ ہوگا کہ توہین رسالت کرنے والے کی سزا تو قتل ہے، لیکن یہ قتل میں خود نہیں کر سکتا، یہ عدالت میں پیش ہوگا، وہاں قتل کیا جائے گا، تو اس طرح کے واقعات پھر کبھی پیش نہیں آئیں گے۔ جب پتہ نہیں ہوگا کہ سزا دینی کس نے ہے، سزا دینی کیا ہے، سزا ہے کیا، سزا ہو کیا سکتی ہے، جب اس طرح کے اصول اور قوانین سے انسان نہ بلد ہوگا، لا علم اور نہ واقف ہوگا، پھر اپنے قدم اٹھائے گا، اپنی جہالت پھیلائے گا، پھر اس جہالت کے نتیجے میں معاشرے کے اندر فساد آئے گا، پھر اس فساد کے نتیجے میں اسلام کا چہرہ مسخ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے بچوں کو، پھر اپنے معاشرے کو تعلیم سے آشنا کرنا پڑے گا۔ اور تعلیم صرف انگریزی نہیں، تعلیم کی مراد میری اسلامی تعلیم ہے، اسلام کے قانون ہے، اسلام کے ضابطے ہیں کہ اسلام اور مسلمان اور اہل اسلام اپنے مذہب کو گہرائی کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ قدم میری جذباتیت اور میری جنونیت کی بنیاد پر ہے یا اسلام کے حکم کی بنیاد پر ہے۔ جب انسان یہ فرق کرنا شروع کر دے گا، جب اس کے اندر یہ تمیز کرنے کا ملکہ پیدا ہو جائے گا، اس کے بعد کبھی بھی معاشرے کے اندر فساد نہیں آئے گا۔ تو معاشرے کے اندر فساد سے بچنے کے لیے وہی سورۃ الحجرات کی باتیں جو میں نے شروع میں رکھی تھی، ان اصولوں اور ان قوانین کو اپنے سامنے رکھو، اور اپنی طرف سے ہیلا بہانا بنا کر کسی پر حملہ کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ یہ بندہ قاتل ہوگا، اور قاتل کی سزا بہت بڑی سزا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا، اور قرآن پاک میں فرمایا ہمیشہ جہنم میں جائے۔ کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو، کافر کو قتل کرتا ہے تو پھر جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو یہ سارے معاملات ہمارے سامنے، اس لیے جان انسان ہے، اگرچہ مسلمان نہیں، انسان تو ہے نا۔ انسان کو اللہ نے بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی ہے، عزت اور تکریم عطا فرمائی ہے۔ اس عزت، اس شرف اور شرف انسانی کی وجہ سے ہم نے کسی کافر کو بھی، جو غیر حربی ہے، جو ذمی ہے، جو معاہد ہے، جو پرامن ہے، جو ہمیں کچھ نہیں کہتا، اسے قتل کرنا ہرگز ناجائز اور حرام ہے۔ اس کی عزت پر حملہ کرنا ہرگز ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی قانون اور اسلامی ضابطے اور اسلامی تعلیمات سے آشنا ہونے کی اور اس تعلیم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو بھی اس تعلیم سے آشنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔